اب دیکھو بیٹا، اسلام جسے ہم کہتے ہیں نا، تو یہ ایک مکمل دین فطرت ہے. اب اس بات کو سمجھ جانا چاہیے ہمیں. ہم لوگ پتہ نہیں ایک چھوٹی سی جگہ پر اسلام کو محدود کر کے رکھ لیتے ہیں، کنفائن کر لیتے ہیں، لمیٹڈ باؤنڈریز کے اندر ہم اسے اسلام کو محدود کر کے رکھ لیتے ہیں. اور حقیقت میں اسلام کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کی جہاں جہاں تک اپروچز ہیں، جہاں جہاں تک انسان کی فکر جاتی ہے، جہاں جہاں تک اس کا تصور جاتا ہے، جہاں جہاں تک اس کے خواب ہیں، اس کا خیال ہے، اس کی آرزوئیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی کہانیاں ہیں، اس کی تماثیل ہیں، اس کے بعد اس کی پریزنٹیشنز ہیں اور اس کی اچیومنٹس ہیں. اس ہماری عملی زندگی میں پیدائش سے لے کر اس دنیا سے ٹرانسفر ہونے تک، جسے ہم موت کہتے ہیں، اور یہی تمام کی تمام خواہشات اس کی تمام کی تمام خواب، خیال، گمان اور اس کے تصورات اور اس کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں پھر قیامت کے دن کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہیں. وہ جہنم میں ہے تو تب بھی، وہ جنت میں ہے تب بھی، وہ اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے خیال، اپنے خواب، اپنے گمانوں کے تحت رہتا ہے. اس سے کسی صورتحال میں بھی چھٹکارا نہیں ہے. جہاں جہاں تک آپ کے اور میرے خیالات جاتے ہیں، جہاں جہاں تک میری آرزوئیں اور تمہاری تمنائیں ہیں، جہاں جہاں تک ہم نے اپنے طور پر اپنے لیے کچھ ایسی اپنی سوچوں کے دھارے سے کچھ بہت ساری ایسی تمنائیں، آرزوؤں کو متشکل کر کے رکھا ہوا ہے جن کی حصول یابی کے لیے ہم عملی طور پر اقدامات کرتے ہیں، اور کبھی عملی طور پر ہمارے اقدامات نہیں ہوتے بلکہ ہمارے تصوراتی طور پر ہی ہوتے ہیں، جو ہمیں پھر خوابوں کی صورتحال میں، سونے کی صورتحال میں رات کو جب ہم لیٹ جاتے ہیں، اس وقت ان تمام کی کہانیاں کس سے ایک مکمل طور پر فلمی کیفیت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کرداروں کی صورتحال میں. تو یاد رکھیں، جہاں جہاں تک ہماری دسترس ہے فکر کی، سوچ کی آگاہی، وہاں وہاں تک اسلام کی ایز اے دین دسترس موجود ہے. ہم ہیں لوگ جنہوں نے اس اسلام کو مقید کر کے رکھ دیا ہے ایز اے دین، کہ نہیں، اس کی یہ حدود و قیود جو آلریڈی کسی زمانے کے لحاظ سے، کسی وقت کے لحاظ سے، کسی ضرورت کے لحاظ سے طے شدہ ہیں، اس کے علاوہ اس کے بارے میں سوچنا گناہ کبیرہ ہے. ہرگز ایسے ہے ہی نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو یہ دین فطرت نہ ہوتا. فطرت نیچر یعنی آپ کے احساسات، جذبات، ضروریات اور تمام کی تمام خواہشات، ان سب کو کسی نہ کسی انداز سے تکمیل پذیر ہونا ہے. جہاں جہاں تکمیل پذیر ہونا ہے، جس انداز سے ہونا ہے، اس سب انداز کو، سب حدود کا احاطہ کرنے والی چیز آپ کا دین ہے. دین فطرت ہے. یہ کبھی اس میں احکامات خداوندی یا مکمل طور پر چیزوں کے بارے میں اظہاریہ کھلے عام ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تماثیل کی صورت میں آتا ہے، مثالوں کی صورت میں آتا ہے، اور قرآن مجید ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. حقیر سے حقیر مثال سے لے کر بڑی سے بڑی مثال تک قرآن مجید سارا کا سارا بھرا ہوا ہے. اب ہم ہیں کہ اس میں سے اپنے طور پر کس چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. اگر تو سیدھے سادے لکیر کے فقیر بن کے بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کے انداز ہی دیکھ لیں، ہمارے کھڑے ہونے کے انداز ہی دیکھ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے ملے. قرآن مجید کی بیان کردہ ساری صورتیں واضح ہیں، محکمات ہیں، اس میں متشابہات ہیں، اس میں تشابہات سے بھی حقائق نکالے جا سکتے ہیں، لیکن تشابہات کی تشبیہات ہی کے پیچھے چل رہنے کے نام اسلام پھر بھی نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز سے. آپ کا سوال جو ہے اس میں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک فلم چلائی جاتی ہے، اور روزانہ ایک انسان ایک فلم دیکھتا ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے. خواب کی بنیاد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے؟ سورہ یوسف میں دیکھ لیں، اس کا بہت بڑا ذکر ہے. ایک نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، حضرت یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک صفت عطا کی یا معجزہ عطا کیا، وہ اس معجزے میں سے سب سے قوی ترین معجزہ جو ان کی حیات طیبہ کو ڈومینیٹ کرتا ہے، اس لحاظ وہ تعویل الاحادیث ہے. یعنی سینٹینسز، ورڈز سپوکن، جو احادیث مین گفتگو، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. اور یہ تشریح رویا ہے. رویا یعنی جسے ہم خواب کہتے ہیں عام طور پر. اب دیکھ لیں اس رویا میں کیا کیا. اس سورہ مبارکہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب کر کے بتایا کہ ایسے ایسے حالات میں انہوں نے یہ کہا. آغاز میں ہی اس صورت کے وہ کہتے کیا ہیں اپنے والد گرامی کو
اے میرے ابا جان، انی رائے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے ستارے، چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں۔ والد گرامی کیا کہتے ہیں کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے وہی قرب رکھنے والے تمہارے بھائی تم سے حسد کرنے لگ پڑے، اور یہی قرب بغض میں تبدیل نہ ہو جائے، حسد میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ ہر شخص کسی اور کو عروج میں دیکھتا ہوا، وہ قریب ترین رشتہ کیوں نہ ہو، رب کریم ہی بچائے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ حسد میں مبتلا ضرور ہوتا ہے انسان۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ چاند اور ستارے کیا چیزیں، تماثیل ہیں۔ ذرا یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو میں اپنے طور پر سمجھا ہوں، آپ نے جو بات مجھ سے پوچھی کہ فلم کا یا اس کا تصور کہیں ہے، تو اس سلسلے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا اپنا نقطہ نظر ہے۔ سارے جتنے بھی بہت سارے صاحب علم ہمارے ہاں لوگ ہیں، علم و ہنر کے مالک ہیں، بہت زیادہ بڑے اعلیٰ درجوں پہ ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ریسرچ اسکالرز ہیں، دینیات کے، اسلامیات کے، مذہبیات کے، ان کو حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کریں، لیکن میں جو سمجھا ہوں میں وہی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے، اب یہ تماثیل ہیں ساری، ایک زمانہ گزرتا ہے اور بالآخر ان کو بہت سارے مصائب کے بعد جب حکومت ملتی ہے تو اس کی رویات جتنی تھی، یہ جو تمثیل تھی، اس کی فلم کب نظر آتی ہے انہیں، حقیقت میں وہ فلم جو سب اس کو اس وقت ڈسپلے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مصر میں موجود ہیں اور مصر کے گورنر بن گئے ہیں، اور اس وقت انہیں وہاں پر آ کر اس کے 12 کے 12 بھائی اور اس کے والدین گرامی چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے، اور ان کو سجن میں جب جاتے ہیں، جیل میں جب جاتے ہیں، تو وہاں دو ساتھی ان کو ملتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ میرے سر سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں انگور میں سے۔ تو انہیں دونوں کو وہ وہاں پر رویا بتاتے ہیں اور وہی کچھ ہوتا ہے۔ اگلی بات دیکھ لیجئے کہ وہی بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا جاتی ہیں، 7 موٹی بالیں گندم کے خوشوں کی 7 پتلوں کو کھا جاتی ہیں، ان کی تعبیر بھی وہ بتاتے ہیں۔ اب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کو ذرا دیکھ لیجئے، ہے کیا چیز خواب؟ خواب مزین ہوتا ہے اس کے کمپوننٹس کے ساتھ۔ کمپوننٹس کیا ہیں؟ نمبر پہلا، خیال، گمان، تصور، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو تصور آتا ہے تو اس کے بعد اس تصور پہ وہاں جا کر ایک کہانی بنتی ہے۔ اب وہ کہانی جس وقت بنتی ہے تو کہانی کے کردار متعین ہوتے ہیں۔ اب جب کردار متعین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کرداروں کو تماثیل کی شکل میں، تمثیلات کی شکل میں متشکل کیا جاتا ہے۔ اب وہ متشکل ہو کر ریپریزنٹیشنز میں جب آتے ہیں تو اس وقت ایک پورا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کو بندہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اب فلم کو دیکھ لیجئے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا؟ خیال، گمان، خواب، تصور، اسی سے ہوتا ہے نا۔ اب اس کے بعد اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ ایک کہانی ترتیب دی جاتی ہے، ایک کہانی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کہانی کے پھر کچھ کردار متعین ہوتے ہیں، ان کرداروں کو پھر عملی طور پر متشکل کرنے کے لیے اپنے اپنے کمپوننٹس، جو کیمرہ دوسرا دی، اس طرح کی چیزیں اس میں استعمال کر کے اس کے بعد اس کو ایک تمثیلی صورتحال میں سامنے لایا جاتا ہے پریزنٹیشن کے لیے۔ جب وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو اس وقت سارے دیکھ کر اس کو، کوئی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں اچھا کہتا ہے، کوئی اس کے بارے میں برا کہتا ہے۔ آل دیز تھنگز آر کنسرنڈ، جتنی بھی ہیں میرے نزدیک یہ جو فلم ہے یہ کمپیریزن میں آ جاتی ہے خواب کے، اور خواب رب کریم فلمی صورتحال میں روزانہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں فلم کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں، یا ماضی سے متعلق ہے، یا حال سے متعلق ہے، یا تصوراتی طور پر مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات، یا کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ متشکل کر کے لوگوں کو تمثیلی انداز میں بتاتے ہیں۔ یہی بات ہے نا کریشن کے طور پر۔ اب ذرا خواب کو دیکھ لیجئے، خواب آپ کے ماضی کے حالات کے مطابق بھی ہوتا ہے، جو کچھ آپ پہ گزر ہو چکا وہ ایک فلمی صورتحال میں آپ جس وقت آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اس وقت آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ یا آپ کے حالیہ قسم کے جتنے بھی واقعات اور معاملات ہیں، یا مشکلات ہیں، یا آسانیاں ہیں، یا راحتیں ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، انہیں متشکل کر کے فلم بنا کر ان کی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے۔ یا پھر آمدہ آنے والے مستقبل کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی آپ کو نشاندہی کروا دی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہونے والا ہے۔
اب یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں یہ تماثیل میں آتی ہیں، یہ فیکچول کنڈیشنز میں نہیں ہوتی کہ ایکچولی طور پر وہی کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ حقیقت میں آپ کو وہی دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے اپنے طور پر، اپنے فہم و ادراک کے مطابق، اپنے علم و ہنر کے مطابق، اپنی ذہانت اور فطانت کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ یا پھر کسی اور جہاندیدہ ایسی شخصیت کے پاس آپ اپروچ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے کا علم عطا کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کا رزلٹ نکال کے دیتا ہے۔ یہی بات دیکھ لیجئے تو فلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو مستقبل کی ہے اس کے بارے میں دیکھنے کے بعد لوگ اس کے بعد تجزیہ کرتے ہیں کہ ہاں ایسے ہونے والا ہے یا نہیں ہوتا، ایوولوشنری پروسیس ایسے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس کے جو کچھ بیان کیا ہے یہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سو آل دیز تھنگ، پریزنٹ کے ہیں تو پریزنٹ کے واقعات جتنے ہیں، ماضی کے ہیں تو ساری کی ساری ہسٹری بیان کی جاتی ہے اس میں۔ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو ہسٹری پہ بنی ہوئی۔ تو اسلام میں میرے نزدیک کسی قسم کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ فلم بنائیں۔ اس فلم کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب آپ انٹروڈیوس کروائیں، ساری بنائیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں کردار کوئی بھی آپ رکھ لیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ کی وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں، ان کے نزدیک نہ جائیں۔ ان حرام چیزوں میں سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کرنے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، سوچنے کی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ 4 مختلف قسم کے درجوں میں آنے والی ان کی ڈیٹیلز کے مطابق ان میں سے جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اس سے دور رہیں۔ آپ فلمیں بنائیں، آپ ڈاکومنٹریز بنائیں، آپ آرٹ بنائیں، اس کی وٹ ایور نیچرل بنائیں، اس کی ان نیچرل بنائیں، پاسٹ کی ہسٹری پہ بنائیں، پریزنٹ سچویشنز پہ ہوں، اینڈ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے اس کے اوپر بنائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت وہ اللہ تعالیٰ نے جو متعین کردہ چیزیں رکھ دی ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، فواحشات اس میں نہیں ہونی چاہیے، منکرات اس میں نہیں آنی چاہیے، محرمات کو اس میں خیال رکھیں آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کی تذلیل کرنا، سب و شتم جس میں ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کی تذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ لوگوں کو تماثیل کے انداز میں حقائق بتاتے ہیں، فلمیں اسی طرح کا کام ہے، ان کا حقائق بتاتی ہیں، کوئی کسی قسم کی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی دین اسلام اور قرآن ان کی محرمات پر یعنی حرام ہونے پر یا ان کی پابندی پر کسی قسم کی کوئی بحث کرتا ہے۔